أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 144 سے 147 تک کی آیتیں انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے، دیکھیں گے. چونکہ یہ آیتیں جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے سمجھنا، اور سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. بیسیکلی یہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے ہے کہ جو منافقین کی کوالٹیز اور صفات بیان کی جا رہی ہیں، ان کی خوبیاں ہمارے اندر وہ ہیں کیا، اور اگر ہیں تو ان سے چھٹکارا کیسے پانا ہے، نہیں ہے تو ان کا انجام کیا ہوگا. یعنی اگر یہ صفات اگر ہمارے اندر ہوں گی اور ہم اسی حالت میں آخرت میں پہنچ گئے تو کیا ہوگا. تو پہلی جو آیت ہے 144، پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یتخذون الکافرین اولیاء من دون المومنین، کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کے کافروں اور ادھرمیوں کو یہ اپنا دوست بناتے ہیں. دیکھیے، انسانی جو تعلقات ہے، ہیومن ریلیشن شپ ہے، اس کے 2 لیولز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سب کے ساتھ اچھائی کرے، سب کی ہمدردی، سب کی بھلائی، سب کا اچھا چاہے، برا کسی کا نہ چاہے. ایک یہ لیول ہے. دوسرا لیول ہوتا ہے دل سے کسی سے محبت کرے، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کا کسی سے اپنا سیکرٹ شیئر کرنا، اپنے راز کی باتیں بتانا، دل کی باتیں بتانا، اس کی مدد لینا. تو دوستی اسی کا تعلق ہے، اسی کا نام دوستی ہے. کیا کہ انسان کسی کو اپنے دل سے چاہے، دل سے محبت کرے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور اس کے ساتھ اپنی سیکرٹ شیئر کرے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المومنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا دوست اور اپنا فرینڈ نہ بناؤ. کیوں؟ آج کے ماحول میں شاید ہمیں اتنی بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن اگر آپ جس ماحول میں یہ آیتیں اتری ہیں اس ماحول میں جا کر کے آپ دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں تو ہمیشہ کے لیے ہیں. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کیوں اللہ تعالیٰ یہ منع کرتا ہے. میرا کوئی دشمن ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے، اور آپ کا دوست ہمیشہ اس دشمن کے ساتھ رہتا ہے، تو کیا آپ اسے پسند کریں گے؟ کبھی نہیں. کہیں کوئی کہتے ہیں کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن بھی کیا ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے. دوسری مثال، کوئی اس دیش سے غداری کرے اور آپ اس کے ساتھ رہیں، تو غداری کرنے والا جب پکڑا جائے گا تو خالی وہی پکڑا جائے گا؟ نہیں، آپ بھی پکڑے جائیں گے. کیوں؟ کہ تم اس شخص کے ساتھ کیوں تھے جو دیش کا غدار تھا، حکومت کا، سرکار کا غدار تھا، اس کے ساتھ تم کیوں تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اگر تم ایسا کرتے ہو کہ دلی دوستی تعلق تمہارا کافروں کے ساتھ ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف
اللہ تعالیٰ کو ایک کلیئر پروف دے دو. کس بات کے لیے؟ کہ تم اللہ کے دوست نہیں. کیونکہ دوست کس کے ساتھ رہتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، دشمنوں کے ساتھ کبھی نہیں رہتا. اور دوسری بات اس وجہ سے حدیث میں کہا گیا ہے المرء علی دین خلیلہ، انسان کس کے دین پر ہوتا ہے، کس کے طریقے پر ہوتا ہے، کس کو فالو کرتا ہے؟ اپنے دوست کو ہمیشہ انسان فالو کرتا ہے، وہ کانشیسلی ہو یا انکانشیسلی. انسان اپنے جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ان کا طریقہ ضرور اختیار کر لیتا ہے. تو تم ان کے ساتھ رہو گے تو تمہارا بھی تعلق ان کے ساتھ ان کے طریقے پر تم چلنے لگو. تو اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے او بلیورس ڈو ناٹ ٹیک دا ڈسبلیورس ایز allies instead of believers. Do you wish to give Allah against yourselves a clear case? اور اگر ایسا نہیں کرتے، اب اگلی آیت نمبر 145، اگر تم ہمارے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے، ہمارے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہے، تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ ان المنافقین، بے شک منافقین، ہیپوکریٹس کہاں ہوں گے؟ فی الدرک الاسفلی، سب سے نچلے طبقے میں، سب سے نچلی تہ میں، لویسٹ ڈیپتھ، من النار، جہنم اور نرک کے. ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نو ڈاؤٹ hypocrites will be in the lowest depth of the fire. منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ گھٹیا، سب سے زیادہ خراب ایٹیٹیوڈ اور رویہ اور بیہیویئر انہی کا ہے. کیوں؟ اب دیکھیے، اگر آپ کسی کے نہیں ہوتے ہیں تو آپ کا بھی کوئی نہیں. سیلفش انسان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. ان کا دین دھرم کیا ہے؟ اپنا مفاد. ادھر فائدہ ہوتا ہے تو ادھر آ جاتے ہیں، ادھر فائدہ ہوتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں، اور یہ سب سے گھٹیا انسان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اسی لیے ان کو سب سے بری جگہ ملے گی، سب سے نچلی جگہ ملے گی. اور فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم کو ان کے لیے کوئی مددگار اور ہیلپر نہیں ملے گا. You will never find for them a helper. کیوں؟ جب آپ کسی کی مدد نہیں کرتے تو آپ کی بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا. آپ، اور خاص طور سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کیا کہا؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ملے گا. اب سوال یہ کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ہر پرابلم کا سولوشن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن وہ یہیں پر ہے، وہاں جانے کے بعد نہیں ہوگا. فرمایا اس کے لیے 4 چیزیں. اب یہ 4 چیزیں دیکھنا ہمارے اندر ہیں کیا؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لیا، معافی مانگ لی، منافقت چھوڑ دیا، ہیپوکریسی چھوڑ دی. تابو، ریپنٹ. وَأَصْلَحُوا، اور کیا کیا؟ دوسرے نمبر پہ اپنی غلطی سدھار لی. جس غلطی میں تھے اسے چھوڑ کر کے وہ غلطی سدھار لی، اصلاح کر لی. کریکٹ themselves. تیسرے نمبر پہ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا، اس سے جڑ گئے اللہ تعالیٰ سے. and hold fast to Allah. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، یہ چوتھی کوالٹی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے اپنے دین کو خالص کر لیا. دین کیا ہے؟ اپنی ساری محبت،
اپنی عقیدتیں، اپنی وفاداریاں، امیدیں سب کس سے وابستہ کر لی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. دے آر سنسیئر ان دیئر ریلیجن فار اللہ. یہ 4 چیزیں. نمبر 1 کیا ہے؟ توبہ، پلٹ کے آ جانا، چھوڑ دینا وہ. نمبر 2 اصلاح کر لینا. خالی زبان سے کوئی کر لے توبہ توبہ توبہ، پھر وہی کام کرے تو اس کا توبہ قبول نہیں، ایکسپٹ نہیں ہے. اور تیسری چیز کیا؟ کہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق. کیسے؟ اس کا حکم ماننا، اس سے دل سے محبت کرنا، اس کے حکموں کے سامنے جھک جانا. اور آخری چیز، اللہ کے لیے اپنے دین کو، اپنے دھرم کو خالص کرنا، یعنی اللہ نے جو دین اتارا ہے اسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اب یہ لوگ کس کے ساتھ ہوں گے؟ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Those will be with the believers. یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. کہاں پہ؟ جنت میں. یعنی اگر جہنم کی گہرائی سے نکلنا ہے تو آپ کو گھٹیا چیزیں، گھٹیا صفات چھوڑنی پڑے گی. اعلیٰ ہائی کوالٹی، ہائی لیول کے لوگوں کی صفات آپ کو اختیار کرنی پڑے گی. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اللہ تعالیٰ بہت جلد ایمان والوں کو بہت بڑا بدلہ دینے والا ہے. کون سا بدلہ؟ بہت بڑا بدلہ کون سا ہے؟ جنت ہے. اس سے بڑا بدلہ کیا ہوگا؟ And Allah is going to give the believers a great reward. اب آخری آیت دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. یہ ساری باتیں بولنے کے بعد کہ تم منافقت چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، میرے ہو جاؤ، میں تمہیں بڑا انعام دوں گا. یہ آیت پڑھ کے عجیب محسوس ہوتا ہے. آپ بھی محسوس کیجئے اس آیت کو. کتنا پیارا انداز ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ تم کو سزا دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تم کو سزا دے کے کیا کرے گا؟ کیا فائدہ اس کو تم کو سزا دینے میں؟ کیا ملے گا اسے؟ آپ سوچئے کتنا پیارا انداز ہے. ان شکرتم و آمنتم. اگر تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ. یہ 2 کوالٹی ہے. اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اس کی سزا سے بچنا ہے. What would Allah do with your punishment if you are grateful and believe. اگر تم اللہ، شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کے 3 لیول ہیں. نمبر 1 زبان سے کہنا کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اسی نے مجھے دیا ہے، وہی لایا ہے، وہی مجھے لے کے جائے گا. نمبر 2 پہلا دل سے ماننا کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. نمبر 2 زبان سے بھی بولنا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف، سارا شکر اللہ کے لیے. اور تیسرا جو اصل شکر ہے کہ اللہ نے جو چیز بھی دی ہے وہ کس کے حکم کے مطابق، آرڈر کے مطابق اسے کرنا. اس کو کہتے ہیں پریکٹیکل شکر. فار ایگزامپل آنکھ دی ہے تو وہی چیز دیکھنا جسے دیکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا. یہ جسم دیا ہے، اسے اسی کام میں لگانا جس سے اللہ خوش ہو. پیسہ دیا ہے تو پیسہ بھی اسی کام میں لگانا جس سے وہ خوش ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے، ایمان لاؤ گے تو اللہ تم کو سزا دے کے کرے گا کیا فائدہ اسے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اور اللہ کیسا ہے؟ قدردان، اپریشیٹیو، تھوڑی چیز پہ زیادہ بدلہ دینے والا. دنیا میں کیا ہے دیکھیے، انسان بالکل الگ ہے. آپ کسی کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں، لاسٹ میں وہ کیا بولتا ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے، اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجیے، بچے خاص طور سے، بیوی، دوست، سالوں سال آپ ان کے ساتھ وفاداریاں کرتے رہیں. ایک غلطی ہو گئی تو کیا کہتے ہیں؟ تم نے کیا کیا میرے لیے؟ تم نے کچھ نہیں کیا میرے لیے.
برسوں کی دوستی چھوٹ جاتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تم اگر تھوڑا کرتے ہو، اپنی طاقت کے مطابق کرتے ہو، ہم اسے بھی قبول کر کے ایکسپٹ کر کے اس کا بدلہ اور اس کا ریوارڈ تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ دیتے ہیں، 1 کا 10 کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 700 اور بے حساب اور ان لمیٹڈ۔ تو فرمایا کہ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اپریشیٹ کرتا ہے تمہاری کوششوں کو اور کرے گا، اور علیمہ جانتا بھی ہے کہ تم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہو، تمہارے دل کی حالت کیا ہے، تمہارا عمل کس لیول کا ہے، اسی حساب سے تم کو دنیا اور آخرت میں کیا کرے گا؟ بدلہ دے گا۔ تو تم اپنے آپ کو بہتر کرو۔ کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ اس کا انگلش ترجمہ ہے What would Allah do with your punishment if you are grateful and believe and Allah is ever appreciative and knowing؟ اللہ جانتا ہے اور جانتا ہے تو تمہارے کاموں کا بدلہ انشاءاللہ تم کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ اگر وہ جہنم کے لویسٹ ڈیپتھ سے بچنا ہے، سب سے نچلی گہرائی سے بچنا ہے، تو ہمیں وہ کوالٹیز تیار کرنا چاہیے۔ نمبر 1 شکر، اور نمبر 2 ایمان، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی کے ساتھ خاتمہ فرمائے۔